جذبوں کو تازہ رکھے۔ اور میں روز جوانوں سے کہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں، یاد رکھنا میرے بھائی، آپ حضرات عوام، جو یہ حکمران بیچارے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کی قوت سے حکمران ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ آپ اگر کسی چیز کو فروغ دیتے ہیں نا، آپ نے ایک کام بڑی پابندی سے کرنا ہے، ہر مقام پر مصطفیٰ کریم کے نام کو فروغ دینا ہے۔ اب نہ درود و سلام زیادہ پڑھنا شروع کر دو، اب فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ نہ ہر گاڑی کے شیشے پہ لکھوا دو۔ اب نہ مہربانی کرو، اب آپ ہر جگہ، ہر گلی، ہر نگر یا رسول اللہ کی بات کرنی شروع۔ اٹھتے چلتے پھرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ ایک دفعہ نا ایک محفل میں ایک جگہ ولیمہ تھا، تو میں ولیمے میں داخل ہوا تو ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا ایک تے تانوں کام ہی نعت آندا ہے۔ میں کہ یار تیرے تانے دا بڑا سواد ہے، ایک باری پھر ماری، تانوں کام ہی نعت آندا ہے۔ میں کہ یار ایک باری پھر، کیا بات ہے تیری، یہ تانا کتنا شاندار، پھر دے ایک دفعہ۔ کہنے لگا ہن تسی اس گل دا بھی مزہ لین لگ پے۔ اور میں نے کہا یہ ہمارا ذوق ہے نا، یہ دوبالا رہتا ہے اللہ کے فضل۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا بڑا مزہ آیا تیری بات کا، پھر کہہ ذرا ایک دفعہ کہ تو انہوں کام ہی نہ تاندہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت بھی یہی گواہی ملے گی کہ یہ نعتوں والے ہیں، یہ حضور کی درود و سلام والے، یہ ذائقوں والے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ بات میری مکمل ہو گئی۔ ایک بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا محب، اس کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ اس کا محبوب کون ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جلوہ نا، مطلب آپ اگر سیب توڑ کے لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انار کے درخت سے نہیں ٹوٹا، یہ سیب کے درخت سے ہی ٹوٹا ہے۔ اگر آپ کی وضاحت بھی نبی پاک جیسی ہو، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، پتہ کیا ہے، عمل کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کمزوری نے ہمارا نقصان کیا ہے۔ جو آدمی کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا، وہ بڑا بے چین رہتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی زندگی عمل کے ساتھ گزارتا ہے، رب اسے سکون عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھے، لوگوں کہتے ہیں خود نہیں پڑھتے، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کوئی اداکاری کر رہے ہیں، آپ بے چین رہیں گے۔ اپنی زندگی، یہ عنوان تھا آج میرے ذمے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ ہمارے کافر نہیں مانے گا، پتہ ہے ہمارا ماحول کیا ہے، وہ ہمیں اپنی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے ہاں لوگ قانون کی پابندی کر رہے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی پابندی کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ جب اپنی مثال دے رہا ہے تو ہمیں بھی تو اپنی دینی چاہیے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے بیٹی کا حصہ نہیں دیا اس نے بھی میلاد کوئی نہیں منایا، جس بندے نے بہن کا حصہ نہیں دیا جائیداد میں سے، اس نے کیا میلاد منایا۔ اور حضور نے تو عورت کے پردے کی بات کی، تو جس کے گھر میں بیویاں پردہ ہی نہیں کرتی اس نے کیا میلاد منایا۔ اور نبی پاک نے میلاد شریف پہ تشریف لاتے سر سجدے میں رکھا، اور جس بندے نے 5 وقتہ نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھی اس نے کیا میلاد منایا۔ تہجد تو الگ رہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تشریف لاتے ہی امتی امتی کے لفظ تھے، تو جس نے حضور کی امت سے پیار ہی نہیں کیا اس نے کیا میلاد منایا۔ اس لیے ترجیحات بھی بدلیں، ترجیحات بھی۔ آپ کا نا لب و لہجہ، کردار، عمل، یہ بھی تو بتلائے نا کہ ہمیں حضور کی غلامی حاصل ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ پھر اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بھی محبت میں لوگ ہمیں کمزور محسوس کریں گے۔ فوری طور پر میں نے اس 12 ربیع الاول کو ایک دوست کے چہرے پہ یوں ہاتھ رکھ کے کہا، میں کہ یار تو داڑھی رکھ لے، تینوں کو پوچھے خیر ہے، تو انہوں کہ میری میلاد شریف والی داڑھی ہے، میں نے 12 ربیع الاول کو رکھی ہے۔ تو اس طرح کا میلاد بھی مناؤ نا، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ عمل کا راستہ اختیار کریں گے، آپ بڑے اچھے رہیں گے، آپ بڑے ٹھنڈے رہیں گے، بڑے سکون میں رہیں گے۔ آپ کا لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، یہ سارا اس طرح کا ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اور میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں،
حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں. حضور تو فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. پھر بھی سرکار نے جو یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے نا، وہ اس لیے کھایا کہ ہمیں کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے. تو سرکار نے تو ایک ایک چیز، آپ کسی بھی ایک چیز پر حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو ملیں گی. شرط یہ ہے کہ ذوق بناؤ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ رستہ اختیار کر کے دیکھو، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. توجہ ہے میری بات پر؟ آپ سنت شریعت کا رستہ اختیار کریں، آپ یقین کریں باقی ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے. مزے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کس طرح بیٹھنا ہے روٹی کھاتے وقت. موٹی سی بات ہے، پہلے ہاتھ دھونے، پھر ایک جو ہے ہم نے بچھا لینا پیر، دوسری ٹانگ کھڑی کرنی ہے، پھر ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر ہم نے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، اس کو چبا چبا. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک ذوق بن جائے گا. اس ذوق کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. محفل میرا خیال ابھی جاری رہے گی، تو چونکہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، سرکار کے نام کی محافل ہیں، تو آپ حضرات تشریف رکھیں گے، پروگرام جاری ہے آپ کا. آخر دعوانا الحمد